NR اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم اسم جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے لڑکا، لاہور، قرآن مجید، احمد، علی، اسلام آباد، تاج محل، گاؤں، بلی، آم، درخت، کتاب وغیرہ۔ اسم کی کئی اقسام ہیں جن میں اسم نکرہ، اسم معرفہ، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق وغیرہ شامل ہیں۔ اسم کی اقسام میں سب سے آسان قسم معنی کے لحاظ سے ہے، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ، جسے اسم عام اور اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ گویا اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے دو ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ جسے اسم عام بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 اسم معرفہ جسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ یا اسم عام وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، یعنی کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ مثلا کتاب، شہر، لڑکا وغیرہ۔ ان مثالوں میں دیکھیں، کتاب کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مذہبی کتاب ہو، افسانہ ہو یا ناول کی کتاب ہو، کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ شہر کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، جیسے لاہور، کراچی، پشاور، سرگودا، دہلی، لکھنؤ وغیرہ۔ اسی طرح لڑکا بھی کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، چاہے وہ علی ہو، احمد ہو، بلال ہو یا قاسم ہو، کوئی خاص لڑکا نہیں۔ لہٰذا کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ اسم معرفہ یا اسم خاص۔ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں۔ مثلا کراچی، قرآن مجید، علی، اسلام آباد وغیرہ۔ ان مثالوں میں دیکھیں کہ کراچی اور اسلام آباد مخصوص شہر ہیں، خاص شہروں کے نام ہیں، اس لیے اسم معرفہ یا اسم خاص ہیں۔ نام اسلم ایک مخصوص لڑکے کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا یہ نام خاص ہوا جو اسم معرفہ یا اسم خاص میں شمار ہوگا۔ قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اس لیے اسم معرفہ یا اسم خاص ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہیں۔ اب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس کے ساتھ دی کی عبارت کو بھی پڑھیں۔ اس عبارت میں لکھا ہے کہ احمد ایک باغ میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے ارد گرد پھول اور درخت ہیں۔ آپ کی سرگرمی کیا ہے کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسم نکرہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ اس کے لیے ہم عبارت کو دوبارہ پڑھیں گے کہ احمد ایک باغ میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس جملے میں احمد نام ایک خاص لڑکی کی نشاندہی کر رہا ہے، لہٰذا یہ تو اسم نکرہ نہیں ہو سکتا۔ باغ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، جیسے شالیمار باغ، باغ جناح وغیرہ، لہٰذا باغ اسم نکرہ ہے۔ کتاب کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص کتاب کا نام نہیں دیا گیا، لہٰذا کتاب بھی اسم نکرہ ہے۔ اب دوسرا جملہ پڑھیں، اس کے ارد گرد پھول اور درخت ہیں۔ اس جملے میں پھول اور درخت دونوں اسم نکرہ ہے، کیونکہ کوئی خاص پھول نہیں ہے۔ گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ درخت بھی اسم نکرہ ہے، کیونکہ درخت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص درخت نہیں۔ یہ درخت آم کا بھی ہو سکتا ہے، سیب کا، آڑو کا یا امرود کا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا درخت اسم نکرہ ہے۔ اب غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر شدہ عبارت میں صرف ایک اسم معرفہ ہے، اور وہ ہے احمد، کیونکہ احمد ایک خاص شخص کا نام ہے۔ لہٰذا دی گئی سرگرمی کے جواب میں باغ، کتاب، پھول اور درخت اسم نکرہ ہے، جبکہ احمد اسم معرفہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوبارہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔